اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ اللہ کے خوشیوں بھرا یہ مہینہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال یہ مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس مہینے کی تمام نعمتوں کو، برکات کو، خدا کی تمام فیوضات کو اکٹھا کرنے، جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، یہ رجب کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے انتظار کے لیے بزرگ علماء کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے، اور وہ بڑے اہتمام کیا کرتے تھے اس مہینے کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کہ جو مومنین اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کو اس کی طرف سے حاصل کرتے ہیں۔ تو استاد شہید مطہری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو اپنے گھر میں ماہ رجب کے آنے کا انتظار کرتے تھے، اور اس ماہ کی آمد سے چند دن پہلے ہر جگہ اسی ماہ کا ذکر ہوتا تھا، اور اس کی پہلی رات کو رجب کا چاند دیکھنے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں اکٹھا ہوتے تھے۔ سامعین عزیز، یہاں پہ ذکر کرتے چلیں کہ اس ماہ میں یعنی ماہ رجب میں ہر رات ہر مومن کو چاہیے، مومنہ کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔ ہر رات سونے سے پہلے 10 تسبیح لا الہ الا اللہ کی۔ کتنا وقت لگے گا؟ بہت ہی کم وقت لگے گا۔ تو آئیے اس ماہ مبارک کی جو مشہور اور معروف مناسبات ہیں، ولادات اور شہادات کے حوالے سے، تو پہلا جو دن ہے ماہ رجب المرجب کا، اس دن میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ مبارک دن ہے۔ آپ تمام مومنین کو ایڈوانس میں ہماری طرف سے بہت بہت دل کے تھا گہرائیوں سے امام باقر علیہ السلام کی آمد ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ جو دن ہے بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی شان و شوکت والا دن ہے، اور اس دن میں اعمال جو ہیں وہ چند ایک یہ ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ روایت میں کہ جناب نبی اللہ نوح علیہ السلام اسی اول رجب والے دن میں کشتی پر سوار ہوئے، اور نبی اللہ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو پس جو شخص اس دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 1 سال کی مصافحت پر رکھے گا، یعنی جہنم کی آگ اور اس کے درمیان 1 سال کا سفر ہوگا، اتنی دور ہوگی اس سے جہنم کی آگ۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے اس پہلے دن رجب کے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے، اور نجفی کربلائی میں شریک ہونے والے چینل میں جتنے بھی میرے احباب ہیں، آپ سب کی طرف سے جو ہمیں میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، سب کی طرف سے انشاءاللہ تعالی امانتاً آپ سب کے مرحومین مرحومات کی طرف سے اجتماعی جو زیارت ہے پہلے دن کی امام حسین علیہ السلام کی، وہ کریں گے، اور آپ سب کو اس ثواب میں شامل کریں گے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی رجب کا جو دن ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی یقیناً بخش دے گا۔ تو آپ اس بخشش والے انعام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ 2 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، روایت میں ہے، اور تیسری جو ہے رجب کی، یہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی 3 رجب کی شب جو ہے ہم سامرہ میں ہوں گے، آپ سب کی طرف سے پرسہ پیش کریں گے، آپ سب کی طرف سے امامین عسکرین علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے نائب زیارت ہوں گے، اور بہت ساری دعائیں کریں گے۔ اور 9 رجب کا جو دن ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے کہ پروردگار عالم شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں تمام بے اولاد بہنوں
بیٹیوں کو صاحب اولاد بنائے شہزادے کے صدقے میں۔ اور 10 رجب امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ 12 رجب کو جو ہے وہ دیوار کعبہ شق ہوئی تھی اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہ خانہ کعبہ میں بحکم خدا داخل ہوئیں۔ 13 رجب جو ہے موالیان امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، محبان علی علیہ السلام کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ دن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد ولادت کا دن ہے، کیونکہ مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا اول امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب اس گھر میں پیدا ہوئے کہ جہاں تمام مسلمین مسلمات حج اور عمرے کے لیے وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے فخر ہے، اور ہم فخر سے اپنے سر کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، ہم محبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور 15 رجب شہزادی جناب زینب عالیہ سلام اللہ تعالی علیہ کی شہادت کا دن ہے، اور انشاءاللہ تعالی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو سامعین عزیز، جو 25 رجب ہے، یہ 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن بھی انشاءاللہ کاظمین جائیں گے، آپ سب کی طرف سے نیب دعا نیب زیارت ہوں گے، آپ سب کی طرف سے پرسہ پیش کریں گے۔ اور 26 جو رجب کا دن ہے، روایت میں ہے کہ جناب ابو طالب والد گرامی مولا کائنات علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ اور 27 رجب کا دن یہ بہت بڑی عید کا دن ہے، بہت بڑی خوشی کا دن ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ اسی دن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کیا، ہمارے لیے فخر ہے۔ اور اس دن کا روزہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے کہ کتنی ثواب ہے اس دن کے روزے کا اور عبادت کا۔ 28 کا دن جو رجب کا ہے، یہ سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ، سن 60 ہجری 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ مشرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ دن آل محمد علیہ السلام کے لیے غم کا دن ہے، حزن کا دن ہے، گری و بکا کا دن ہے، کیونکہ کوئی اس دن مومن خوش نہیں ہوتا، کیونکہ علیہ بطول علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ جو سفر ہے مدینہ سے پھر کربلا پہنچے، تو یہ ایک لمبا سفر ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام اس دن مجالس کرتے ہیں، گریہ و بکا کرتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی تمام عظمتوں کو حاصل کرنے، مناسبات کو منانے اور مجالس عذاب پرسہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔